ماجرا یہ ہے کہ مجھے یہ دعویٰ نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو سے میری کوئی دوستی تھی یا میں ان کی کسی بڑی لیڈرشپ کے بارے میں میرے پاس معلومات کے بہت ذرائع تھے، لیکن جب میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ بھٹو سے بھی میرے تعلق یا لگاؤ کے تین ادوار ہیں۔ پہلا دور تو وہی ہے جو حالانکہ فاطمہ جناح کی تحریک ایوب خان کے خلاف جو تھی، ہم لوگ ایف اے کے طالب علم تھے اور اس میں آئے، پھر ایوب خان کے آئین کے خلاف جالب کو نظمیں گاتا جلسوں میں دیکھا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے فوراً بعد 65 کی جنگ ہوئی اور پھر شاید ہمارے اندر نسیم حجازی کے ناول پڑھنے والا یا سچ مچ پاکستان کے ایک فیلڈ مارشل کے بارے میں قدرت اللہ شہاب اور الطاف گوہر اور باقی سارے جو 9 رتنوں میں سے 7 رتن ہوں گے، وہ جو بیانیہ بنا رہے تھے رزم نامہ بھارت کے خلاف، اور اس میں ہمارے تلقین شاہ بھی شامل تھے، تو اس وجہ سے ایک خاص طرح کی کیفیت میں ہمیں فوراً ایسے لگا کہ ہم گویا یہ جنگ جیت چکے تھے، مگر یہ اچانک ہم پر مسلط ہو گیا تاشقند کا معاہدہ یا جنگ بندی۔ اور وہاں سے جب ہم بی اے کے طالب علم تھے اور جس دن ہمارے کالج ایمرسن کالج ملتان میں جلوس نکلا ہے، اور پھر وہ ایک ہمارا کالج کا طالب علم گولی کا نشانہ بھی بنا، جودت کامران، وہ پھر ایک اور کیفیت تھی۔ اور پھر وہاں سے بھٹو ایمرج ہوا، ایک وہ جو ہمارے جذبات تھے کہ ہماری ایک ایسی جنگ جو ہم پر بھارت نے مسلط کی تھی اور ہم اس کا دفاع کر رہے تھے، اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا تھا، لیکن یہ فیلڈ مارشل کی روایتی بزدلی نے ایک ایسی جگہ ہمیں لے جا کے کیا اور ایک معاہدہ ہم پر مسلط ہو گیا۔ اس کے بعد بڑی تیزی سے حالات تبدیل ہوئے ہیں اور بھٹو طالب علموں کا ایک ہیرو بن کر اور ایک فیلڈ مارشل اور اس کے جو بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، جن میں نواب امیر محمد خان اور فلاں منم خان اور یہ اور وہ، جو ایوب خان نے اپنے مہرے بٹھائے ہوئے تھے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں دہشت کے، تو ان کے عتاب کا سامنا کرنے والا ذوالفقار علی بھٹو ایک کردار کے طور پر سامنے آیا، جو نوجوانوں میں مقبول ہوا، نوجوان طالب علموں میں مقبول ہوا۔ اور یہ وہ دور ہے کہ پھر آہستہ آہستہ سمجھ لیجئے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی بنی، ہم طالب علموں نے جو ایوب خان کے خلاف ایم اے کے دوران تحریک چلائی تھی، اس وقت مطلب ہمارے ساتھ ہمارا دوست خالد شیرازی تھا، میری جو پریویس کلاس تھی اس میں اصغر ندیم سید تھا، اور بعد محسن نقوی بھی تھا۔ تو اس طرح سے ہمارا جو ایک نوجوانوں کا یا کلاس فیلوز کا ایک گروپ تھا، تو کم و بیش ان کے خیالات کا ایک محور وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو، اور پھر ہمارا دوست فخر بلوچ مرحوم، جو ایک طرح سے طالب علم رہنما ایوب کی تحریک میں سامنے آیا تھا۔ اس دور میں بہت کچھ دیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا، بہت سارے عوامل، بہت سارے کردار۔ پھر ایک دم سے وہ
ایک اور جنگ شروع ہو گئی. اس جنگ سے ذرا پہلے انتخابات ہوئے. انتخابات میں ہمارے اس جماعت کے لوگوں نے بڑے بڑے برج ملتان اور اس کے گرد و نواح میں الٹ کے رکھ دیے. بڑے بڑے پیر صاحبان ہار گئے. اس شہر پر نحوست کی طرح مسلط بڑے بڑے خانوادوں کے لوگ وہ ہار گئے. اور یوں بھٹو سے ایک اور طرح کا ہمارا لگاؤ کا اور محبت کا رشتہ کہ جن کے ذریعے سچ مچ کوئی تبدیلی آ سکتی. لیکن پھر اس ملک میں جو ہوتا آیا ہے ایک ایسی جنگ جس کی تفصیل میں آپ نہ بھی جائیں. بہت کچھ لکھا گیا کہ وہ یحییٰ خان کیسے آیا تھا, کیا چیزیں تھیں, اس کے جرنیل کیا تھے, وہ کیا کر رہے تھے, حمود الرحمن کمیشن رپورٹ وغیرہ. اور اس میں وہ پھر 16 دسمبر 1971 آیا. اس وقت میری ملازمت شروع ہو چکی تھی اور میں گورنمنٹ کالج کوئٹہ میں تھا. شاید میری خوش قسمتی ہے کہ میں گورنمنٹ کالج کوئٹہ میں تھا, جہاں میرے وہ نسیم حجازی کے ناولوں والے جذبات اور بہت سارے نوائے وقت کے اداریے پڑھ کر, کوہستان کے اداریے پڑھ کر جیسے ہم پورے ملک کو دیکھتے تھے, وہ کسی حد تک معاملات پیچھے جا چکے تھے. لیکن وہ تذلیل بہت بڑی تذلیل تھی 16 دسمبر کی 1971 والی. اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ بھٹو واپس آیا. کیسے آیا, کون لایا, کیا قوتیں ہیں, اس پر بہت کچھ لکھا گیا. لیکن ہم سب ان لوگوں میں سے تھے جو اس رات دیوانگی کے ساتھ اس کی تقریر بڑے اشتیاق کے ساتھ سن رہے تھے. حتیٰ کہ جب وہ زید سلیری کو بھی برطرف کر رہا تھا, کچھ جرنیلوں کو بھی برطرف کر رہا تھا, کچھ وہ باتیں کر رہا تھا کہ میں ٹکڑے چن کے چیزیں بنانا چاہتا ہوں, وہ کم و بیش ایسے لگ رہا تھا کہ ہم سب کے دلوں کی آواز ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں اس نے سب سے پہلے رابطہ کیا غوث بخش بزنجو کے ساتھ. آئین بنانے سے پہلے سچ مچ اس نے کوشش کی کہ کوئی اچھے لوگ جو پاکستان کو اتفاق رائے کی طرف لے جائیں. حتیٰ کہ اس زمانے میں خود نیشنل عوامی پارٹی والے یا مینگل یا اور بہت سارے وہ بزنجو کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے بابائے مذاکرات اور یہ اور وہ کہتے تھے. لیکن بھٹو نے ایک طرح سے ان پر بے پناہ بھروسہ کیا اور اس کا فائدہ ہوا. یہی نہیں, انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی سے میاں محمود علی قصوری کو اپنا وزیر قانون رکھا. یہ بھی ایک حیرت انگیز شے ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی دراصل مغربی پاکستان میں اب شاید ان کی سب سے بڑی فکری حریف تھی, جس میں ہمارے بہت سارے سوشلسٹ دوست, ہمارے لیفٹ کے بہت سارے لوگ, صحافی اور بہت سارے, وہ ایک طرح سے اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے تھے, کیونکہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی بہت ساری قیادت وہ نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ ایک لگاؤ کا رشتہ رکھتی تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ سچ مچ ٹکڑے چن کر اس نے وہ آئین بنایا. 1973 کا آئین, ٹھیک ہے 2-4 لوگوں نے اختلاف کیا, دستخط نہیں کیے, لیکن وہ سب شے ہمارے سامنے ہیں. اور اس میں میاں محمود علی قصوری, عبدالحفیظ پیرزادہ وغیرہ تو تھے ہی, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بڑا سمبولک ہے کہ غوث بخش بزنجو اور ان سب سے پہلے ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر فریم ورک پر یا اس کی بنیادی نکات پر ایک سمجھوتا ہوا, اور پھر اس کے نتیجے میں ایک آئین بنا. وہ اچھا تھا, برا تھا, لیکن وہ ایسا آئین تھا کہ 2 ماشاء اللہ کے بڑے بڑے ڈکٹیٹر ضیاء الحق
اور مشرف، انہوں نے کوشش کر لی، ان کے پاس شریف الدین پیر زادہ جیسے آئین کو برباد کرنے والے دائیں بائیں مشیر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ججز تھے جو حسب منشا جن سے وہ فیصلے لے سکتے تھے، لیکن ان کی جرت نہ ہوئی کہ اس آئین کو منسوخ کریں۔ یہ اور بات کہ اس شخص کو انہوں نے پھانسی پر لٹکا دیا، پہلے ڈکٹیٹر ضیاء الحق، 4 اپریل 1979 کو۔ اب یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، تو میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو حکومت میں تھے تو ان کی بعض پالیسیوں پر اور ان کے بعض فیصلوں پر آزردگی بھی ہوتی تھی۔ ہر فیصلہ ان کا ایسا نہیں تھا کہ جن کے لیے ہم اپنے اس دور کو یاد کریں اور اس کے ساتھ سمجھیں کہ مطابقت رکھتا ہے، جو ہمارے خواب تھے، جو تبدیلی کے خواب تھے۔ اور کرتے کرتے تا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو 1977 کے انتخابات ہوئے، اس میں ایک دو احمقانہ حرکتیں ہوئیں۔ بھٹو صاحب کو بتایا گیا کہ امریکہ آپ کے پیچھے ہے، یہ رفیع رضا وغیرہ، اب تو کتابیں چھپ گئیں، بہت کچھ ہو گیا۔ تو جس کے بعد ہوا کہ جی بیوروکریسی کو اور فوج کو ایک پیغام جانا بڑا ضروری ہے کہ جناب وزیر اعظم اور ان کے وزرائے اعلیٰ وہ بلا مقابلہ منتخب ہو۔ یہ بہت بڑی حماقت، یہ احمقانہ، یہ کمزور فیصلہ تھا۔ پھر یہ ہوا کہ جب صوبائی انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا تو صوبے میں بھی الیکشن کرانا صوبائی اسمبلیوں کے، یہ بھی بہت غلط فیصلہ تھا۔ پھر اس کے بعد اصرار کرنا اس صوبائی اسمبلی کے اجلاس، اب یہ مطلب ہے تھوڑی تھیں تکلیف دہ چیزیں تھیں، لیکن پھر بھٹو سے ہمارے جیسے لوگوں کا رشتہ استوار ہوا جب اس کو ضیاء الحق اور بہت سارے لوگوں نے مل کر ایک ایسا کیس جس کے بارے میں جج بھی، اب وکلاء بھی اس کا دفاع نہیں کرتے اور اس پر پیشتر لوگ شرمسار ہیں، جوڈیشری بھی ہماری شرمسار ہے، اور میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر، تو یہ وہ دور ہے کہ جب بھٹو کو نشانہ بنایا گیا ناانصافی کا اور اس کے خلاف تمام قوتیں جمع ہوئیں، جنہوں نے ساری عمر اس کی اور اس کے خانوادے کی تذلیل کی تھی، جنہوں نے اس کی ماں کو قبول نہیں کیا تھا کہ وہ سرشاہ نواز کے گھر میں وہ کوئی بڑی بیگمات میں سے نہیں تھیں۔ بھٹو اس ماں کو یاد کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جب کبھی مجھے عام آدمی کی مشکلات یاد آتی ہیں تو مجھے وہ اپنی ماں کے ساتھ لوگوں کا رویہ بھی یاد آتا ہے۔ بہرحال ہمارا رشتہ پھر اس بھٹو سے شروع ہوا جس پر جیل کے دروازے اس طرح سے بند کیے گئے کہ لگتا تھا کہ اب مولوی مشتاق کا قلم اور باقی بکے ہوئے ججوں کا اور وکلاء کا اور ہماری دائیں بازو کی جماعتیں، حتیٰ کہ بائیں بازو کی بھی وہ جماعتیں جہاں سے کبھی اس نے کمک مانگی تھی، وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ اس سے خوف زدہ ہوں گے اور گر کر چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے قدموں میں بڑے بڑے جمہوریت پسند کہیں گے کہ ہمیں بھٹو سے بچاؤ، آپ ہی اس کو پھانسی دے سکتے۔ چنانچہ وہ جو دور ہے جب وہ سامنا کر رہا تھا اس ساری اذیت کا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹا ہے، اور لوگ بھی، خلق خدا بھی، اور اس میں سے بہت بڑی اکثریت اب بھی مانتی ہے، حتیٰ کہ اسے
سزائے موت دینے والے بھی شاید اب مانتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا، غلط۔ اچھا، اب ہم جیسے لوگوں کا کیا تھا جو بظاہر بھٹو کے 1977 میں جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے پارٹی، ان میں سے اکثریت کو ہم پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کو 1970 کے انتخابات میں عوام نے مسترد کیا تھا، لیکن اب وہ مسعود محمود صاحب کے، بیوروکریٹس کے، مخدوموں کے، الیکٹیبلز کے، فلاں فلاں کے وہ چہیتے ہو چکے تھے۔ تو ہم تھوڑے سے افسردہ تھے کہ افسوس جس کو ہم قائد عوام کہتے تھے وہ اتنا بڑا پڑھا لکھا ہو کر بھی اس نے واپس انہی پیروں کو، جاگیرداروں کو اور مشکوک لوگوں کو اور طاقتوروں کے کاسا لیسوں کو پارٹی پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ مگر ہم پھر امید رکھتے تھے کہ آج جس شخص نے موت کی کال کوٹھڑی میں بیٹھ کر پھر سے زمانے کو دیکھا ہے اور پلٹ کر صرف تاریخ کو نہیں، پاکستان میں تاریخ کے عمل کو دیکھا ہے، یہ شخص اگر ڈیتھ سیل سے باہر آیا تو یہ ایک بدلا ہوا شخص ہوگا۔ یہ 1970 سے بھی زیادہ انقلابی اور تبدیل کا ہوگا اور پارٹی کو بھی سچ مچ ایک انقلابی جماعت بنا دے گا، اور جو قوتیں اس سے لرزہ براندام رہی تھیں، کانپتی رہی تھیں، ان سب کو سچ مچ یہ نیست و نابود کر دے گا۔ اس زمانے میں اس نے سپریم کورٹ میں جو 3 دن کا سٹیٹمنٹ دیا، وہ میں ہمیشہ اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ آپ بے شک بھٹو سے اختلاف کریں لیکن اسے پڑھیں تو صحیح۔ وہ خطابت ہے کمال کی، اور جو ہمارا خریدا ہوا میڈیا ہے، جو ہمارے اخبارات ہیں، جو ضیاء الحق کے چاپلوس صحافی تھے اور مدیر تھے اور جو بعد میں وائٹ پیپر چھاپنے میں مددگار تھے، وہ سب کے سب اتنے شرمناک طریقے سے، وہ جو بھٹو نے 3 دن کے بیان کے بعد ججوں کو ایک کچوکا لگایا تھا کہ جناب اب آپ مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں نے تاریخ کے روبرو کہہ دیا، اب مجھے آپ پھانسی پر بھی لٹکا دیں گے تو مجھے شکوہ نہیں ہے۔ ہمارے اس طرح کے خریدے ہوئے اخبارات نے سرخیاں لگائیں۔ بھٹو نے عدالت عالیہ پر اعتماد کا اظہار کر دیا، گویا اس کے بعد جو کوشش کی گئی، اور وہ دور ایسا تھا کہ ہم سب سوچتے تھے کہ یہ آسان نہیں ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا خالق، اسلامی سربراہی کانفرنس کا ایک طرح سے صدر، جس نے فروری 1974 میں یہ کانفرنس کرا کے ہارے ہوئے پاکستانی عوام، شکست خوردہ پاکستانی عوام کو حوصلہ دیا کہ ہم دنیا میں تنہا نہیں ہیں، تو وہ جو 2-3 چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو آج دشمن بھی مانتے ہیں کہ بھٹو اگر نہ ہوتا تو یہ وہ شاید ممکن نہیں تھا کہ ہم اس طرف جا سکتے۔ تو اب ہمارا صرف کہنا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس بات پر دکھ تو ہے لیکن ہم اسی ملال کے عالم میں اور دکھ کے عالم رہیں، ہم اس سے ایک قوت حاصل کریں، اور اس کے لیے اگر سیکھ سکتا ہے بلاول یا پارٹی کی لیڈرشپ تو اچھی بات ہے، سیکھیں، لیکن یہ کوئی اجارہ نہیں ہے۔ جو بھی پاکستان کے اندر
تبدیلی کی خواہش مند قوتیں ہیں وہ اپنا رشتہ سچ مچ ذوالفقار علی بھٹو سے قائم کریں، اس کی فکر سے، اور وہ صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے طاقتور لوگ کس سے، عوامی ریلے سے، عوامی تائید سے کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں، ان کے رنگ کیوں فک ہو جاتے ہیں، بظاہر وہ تو اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میری ایک کوشش رہی کہ بعد میں بھٹو کے پرانے ساتھیوں سے ملا کرتا تھا، مثلا معراج محمد خان، جو پھر غصے میں پتہ نہیں کہاں کہاں جا پہنچے، حتیٰ کہ عمران خان تک بھی جا پہنچے، یا ضیاء الحق تک بھی، باقی لوگوں تک بھی۔ جب میں ان سے آخری دنوں میں ملا ہوں معراج محمد خان سے، تو میں یہی جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو ہمارا دوست تھا، اس کو ہم سے بات کرنی چاہیے تھی، مسعود محمود کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنا کیا۔ اسی طرح سے پھر جو انہوں نے اپنی بیٹی کے نام خط لکھے، جو اور بہت سارے اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، یہ ٹکڑوں میں باہر آتی تھی۔ ہمارے بہت سارے بچے، میں اب نام نہیں لے سکتا، وہ اس زمانے میں عقوبتیں سہتے ہوئے وہ بھارت چلے گئے تھے، اور بھارت میں جیسے فہمیدہ ریاض گئیں اور لوگ گئے اور ان کی پذیرائی بھی ہوئی، تو اور بچوں کی بھی وہ واپسی پر کچھ کتابیں لاتے تھے، کچھ لٹریچر لاتے تھے، جس سے بات چیزیں سمجھنے میں مدد ملتی تھیں، اور کچھ لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے گا کہ آخر حمود الرحمن کمیشن رپورٹ انڈیا میں کیوں پہلے چھپ گئی، یا اور بہت ساری چیزیں کیوں آ رہی تھیں۔ یہ یہاں مقصد ہوتا یہی ہے، شاید میرا تاثر ہے کہ بھٹو نے سبلا مذاکرات کے وقت جو اندرا گاندھی سے کہا تھا کہ اگر تم میرے قیدیوں کو نہیں چھوڑتی اور میرے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچنے میں مددگار نہیں ہوتی، تو پھر میری جگہ جو جرنیل آئے گا وہ بر صغیر میں مذاکرات کے ماحول کو برباد کر دے گا، کمیونیکیشن کو، ڈائلاگ کو کمزور کر دے گا۔ گویا سیاستدان کو آپ برا کہیں، بھلا کہیں، آپ سیاسی اداروں کی توہین کریں، آپ پارلیمنٹ کی توہین کریں، آپ باقی چیزوں کی توہین کریں، لیکن حقیقت میں عوام کی تائید سے اگر کہیں امکان ہوتا ہے امن کا بھی، خطے کی قوتیں بھی اگر کسی کا احترام کرتی ہیں تو وہ ان معاہدوں کا احترام کرتی ہیں جو ڈکٹیٹر نہیں کرتے۔ وہ ڈکٹیٹر جن کی کمک مصنوعی قسم کے چیف جسٹس فراہم نہیں کرتے، جن کے مددگار شریف الدین پیرزادے جیسے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے عوام کی طاقت موجود ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے، اور پھر وہ آہستہ سے صرف اپنے ملک کی جمہوریت پسند قوتوں کو مجتمع نہ صرف کر لیتے ہیں، بلکہ وہ جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں ان کا ہوا اور ہیبت بھی ختم کر کے وہ امن کا وہ ماحول لاتے ہیں جو در حقیقت اس وقت خطے کی ضرورت ہے۔ بے شک اس خطے میں نفرت کا ماحول ہے، جنگ کا ماحول ہے، تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن حقیقت میں اگر کوئی بھٹو کے اس دن کو منانے کا جواز ہے اور اس قوت کو تسلیم کرنے کا جواز ہے، تو وہ یہی ہے کہ جمہوری قوتیں وہ کنسنسس
اتفاق رائے کی طرف جائیں، عوام کو بے تعلق نہ ہونے دیں، لوگوں کو یہ نہ لگے کہ اس ملک کے معاملات کوئی غیبی قوتیں، چین سے لوگ آئیں گے وہ مسائل کو حل کریں گے، امریکہ سے آئیں گے وہ مسائل کو حل کریں گے۔ آخر 16 دسمبر 1971 بھی تو آیا تھا جب ہمیں لگا تھا کہ ہم تنہا ہیں، کوئی چینی گوریلے نہیں پہنچے، کوئی 7واں امریکی بحری بیڑا نہیں آیا، وہ فرشتوں کی جن کی خوشخبریاں سناتے تھے کہ وہ چوک در چوک لاہور پر اتر رہے ہیں، ان میں سے کسی کی تائید نہیں آئی۔ ہم سب نے دیکھا کہ پھر اس ملک کو اتنی بڑی ہزیمت کے بعد وہ شخص جس کو آپ نے معتوب بنایا، اب تک بنایا، وہ طاقت، وہ قوت، اور یا اس کی ہم اولاد کے کوئی ہم مزارعین نہیں ہیں، لیکن اگر اس جماعت میں اور اس کے وارثوں میں اور اس کا نام لینے والوں میں کوئی صلاحیت ہے تو وہ اس نام کو تاریخی شعور کے ساتھ استعمال کریں۔